what impression you and I are leaving. ابن قدامہ کہتے ہیں ایون جب ماں باپ اپنی اولاد پر غصہ کریں، اولاد پر غصہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اولاد کو آپ نے ڈسپلن کرنا ہے، غصہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ غصے میں بھی یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ چہرہ، آواز، الفاظ. آئی ایم سو سوری ٹو سے، جب ہم مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں ساری فیری ٹیل کے ڈریگن اور ولن بھول جاتے ہیں. وہ ایک ہی ڈریگن اور ولن یاد رہتا ہے، ماں، اماں، اس لیے کہ اماں بغیر سوچے سمجھے بغیر بریک لگائے ڈانٹتے ہیں. ابن قدامہ کہتے ہیں جب اپنی اولاد کی تربیت اور ڈسپلن کرنے کے لیے ان کو ڈانٹو، میک شور تمہارے غصے میں کسی پچھلی فرسٹریشن کی امیلگمیشن نہ ہو. زیادہ تر مائیں اپنے سسرال والوں کا غصہ اپنے غریب بچے پہ نکال رہی ہوتی. ساس نے آپ کا موڈ آف کیا تھا، آپ نے آ کے اس کے صرف ABCD غلط لکھنے پہ جو اس کو ڈانٹا، اس کو نانی یاد آ گئی. شوہر سے آپ ناراض تھیں تو فرسٹریشن آپ نے غصہ کی ساری بچے پہ نکال دی. سسرال والے آپ کو تانا دیتے ہیں تو آپ نے آ کر سارا غصہ اپنی ینگ بیٹی پر نکال دیا جس نے آپ کے بقول بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی. ابن قدامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت میں اگر ڈسپلن کرتے ہوئے ان کو غصہ کرنا پڑ جائے تو اپنی کسی پچھلی فرسٹریشن کو اس کے اندر شامل نہ کریں. Your غصہ will be noble. When your cause of غصہ will be noble, your method of doing غصہ will be noble. آپ ڈیسنٹ طریقے سے غصہ کریں گی. آپ نے کبھی سوچا ہے غصہ کرنا ڈیسنٹ طریقے سے؟ آپ کہیں یہ لو غصہ کرنا ہے کہ نکاح میں ہاں بولنا ہے؟ غصہ کرنا اور ڈیسنٹ طریقے سے. That's how Islam teaches us. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ مشہور واقعہ جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، بس آخری واقعے کے اوپر میں اپنے آج کی گفتگو کو ختم کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ آتا ہے. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں میں نے سب سے زیادہ ایک موقع پر رسول اللہ کو غصہ دلایا اور اس سے زیادہ غصہ آپ کو کسی نے نہیں دلایا. آسان ہے اپنے لیے یہ کہنا. رسول اللہ کی اتنی ازواج تھیں. حضرت عائشہ چاہتی تو کہتی ہیں رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے آپ کو بہت غصہ دلایا، اپنا نام نہ لیتی؟ حکمت کر سکتی تھیں نا، بٹ نہیں. مومنات میں سے تھیں، ہماری ماؤں میں سے تھیں، سچائی قوم کو سکھانا چاہتی تھیں. کہتی ہیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ غصہ میں نے دلایا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. فرض کریں، ڈانٹیے گا نہیں، آپ کے شوہر کی 2 بیویاں ہوں، صحیح ہے؟ ایک تو خواتین سے بات بھی کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، گرل فرینڈ کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ناجائز تعلقات سے. اس سے بہتر ہے کہ وہ دونوں کا حق ادا کریں اور نکاح کر لیں. ٹو بی ویری فرینک، پاکستان کی خواتین سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. وجہ ود ڈیو رسپیکٹ مرد خود ہیں، بیکاز ان کو بیلنس نہیں کرنا آتا، انصاف نہیں کرنا آتا. فرض کریں آپ کے شوہر کی، صرف ہائپوتھیسس ہے، فرض کریں آپ کے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، آپ بڑی بیگم ہیں، ایک چھوٹی بیگم ہے. اب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں کہ آپ بتا رہی ہیں ویسے میرے ہسبینڈ بہت نرم دل ہیں، ایک دفعہ ان کو بہت سخت غصہ آیا تھا. اپنے دل جگرے سے بتائیں، آپ کہیں گی اور سب سے زیادہ غصہ میں نے دلایا تھا. زیادہ تر چانس کیا ہے؟ ہم کہیں گے چھوٹی نے دلایا تھا، میں نے تھوڑی دلایا تھا. زیادہ تر چانس یہی ہے نا. حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں میں نے غصہ دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی یکادو یخرجو فی البیتی حتی یذکر ختیجہ. آپ کی روٹین تھی کہ آپ گھر سے نہیں نکلتے تھے صبح میں جب تک کہ آپ ختیجہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. اتنی پیاری تھیں ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو ایک نارمل ہیومن ایموشن نظر آ رہا ہے. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اپنی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے. ایمان اور اسپریچویلٹی کے جس درجے پر تھیں ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، پر تھیں انسان، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جذبات تو ان میں بھی تھے، کنٹرولڈ رکھتی تھیں، چینلائز کرتی تھیں
تاکہ کل کو میرے دماغ میں شیطان یہ بات نہ ڈالے ارے کہاں ان سے میرا کوئی مقابلہ, کہاں وہ کہاں میں. ایمان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, بٹ اللہ نے میرے لیے انہی کو انسپریشن بنایا. تو کہتی ہیں اللہ کے رسول گھر سے نکلتے نہیں تھے جب تک کہ خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. یکادو یخرج فی البیت حتی یذکر خدیجہ. کہتی ہیں ایک دفعہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بیوی تھی نا, سوکن تھی, اس کی تعریف سن رہی ہیں, برداشت نہیں ہوا. تو کہتی ہیں حدیث کا مفہوم آتا ہے, میں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو قریش کی اس بغیر دانت کی عورت سے اچھا بدلہ نہیں دیا؟ اپنی تعریف کی, کون سا اچھا بدلہ؟ میں. اور جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول کو ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے حضرت عائشہ سے. کہتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو قریش کی بغیر دانت کی عورت سے زیادہ اچھا بدلہ نہیں دیا؟ کہتی ہیں میں نے یہ بولا اور رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا واللہ ما بدلنی خیرن ھذا, اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر بدلہ نہیں دیا, خدیجہ سے بہتر بدلہ نہیں دیا. صدقتنی اذا حرمنی الناس, جب اس نے صدقہ کیا جب لوگوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. آمنت بھی اذا کفرنی الناس, وہ ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا. اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی. رزقنی اللہ اولاد النساء, اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی بیٹیوں کی. کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ جتنی باتیں آپ نے 2-3 جملوں میں بولیں حضرت خدیجہ کی تعریف میں بولیں. حضرت عائشہ کو ڈانٹا, برا بھلا کہا نہیں, یہ کہا رسول کی بیوی ہو کہ تم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں, کہاں گیا تمہارا ایمان, کدھر گیا تمہارا اسلام, کچھ بولا؟ نتھنگ. ہمیں سکھا دیا غصہ آئے تو مطلب غصے کو چینلائز کر لو. جب غصہ نوبل کاز کے لیے ہوگا اللہ آپ کو حکمت دے دے گا الفاظ کے سلیکشن کی. آپ کسی انسان کی انسلٹ کر کے غصے کا اظہار نہیں کریں گے. جب آپ کے غصے میں کسی کی انسلٹ آ جائے سمجھ جائیں غصہ آپ کے نفس کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. چاہے آپ کی انیشیل ریزنز کتنی پیور تھیں, چاہے آپ نے غصے کی ابتدا جس وجہ سے آپ کو غصہ آیا وہ واقعی جسٹیفائیبل تھا اور اللہ کی رضا کے لیے تھا, بٹ اگر الفاظ آپ نے غلط استعمال کر لیے, مینیفیسٹیشن آف غضب از کمپلیٹلی رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اب غصہ آپ کے نفس کے لیے ہے, اللہ کی خاطر نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اصل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ کر کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبات کے اظہار کا طریقہ سیکھیں, غصے کے اظہار کا طریقہ سیکھیں, اور پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں غصہ والا پریکٹسنگ مسلمان نہ بنیں, ورنہ ہم اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کر ہی رہے ہیں, اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا ہی رہے ہیں. ہم بہت سے انسانوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں, اور ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. آپ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے بارے میں اکٹھے بیٹھ کر بات کرے ویسے امی کو غصہ بہت آتا تھا. آپ کبھی نہیں چاہیں گے. آپ چاہیں گی کہ آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بات کہے کہ ویسے میری ماں میں بڑی برداشت تھی, غصے کو پی جاتی تھیں. اپنی اپنی ماؤں کا سوچیں. یہاں جتنی 40+ خواتین بیٹھی ہیں اس جنریشن کی جو مائیں ہیں, آپ کو اپنی ماں کیسی نظر آتی ہے؟ چنگھاڑتی ہوئی یا صابر, خاموش, میلور, اعلیٰ ظرف, غصے کو پی جانے والی, با اخلاق؟ میجورٹی ہماری مائیں اسی کرائٹیریا پر آئیں گی. ان کے پاس ہم سے کم علم تھا دین کا کہنے کو, ہماری طرح افلاطون نہیں تھی دین کی, مگر جتنا علم تھا اس نے ان کو ایمان اور اخلاق سکھایا تھا, بڑوں کا ادب سکھایا تھا, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا سکھایا تھا, ایک دوسرے کا احترام سکھایا تھا. پلیز انسانوں کا نہیں, انسانیت کا احترام کرنا شروع کریں, اس لیے کہ انسان تو گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. انسانیت کا احترام کریں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے. انسانوں کے گناہوں کو بیماریوں کی طرح دیکھیں. آپ بیمار پر غصہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بیمار ہے؟
نہیں, بیمار کی بیماری میں اس سے ہمدردی کی جاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں لوگ غصہ کرنے والے ہیں, آپ غصہ چھوڑ دیں. آپ کہتی ہیں میرے غصہ چھوڑنے سے کیا ہوگا, سارے مجھ پر چڑھائی شروع کر دیں گے. آپ جب اللہ کی خاطر نوبل ریزن سے غصہ چھوڑیں گی, آپ نے یہ کیسے سوچ لیا آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ پھر ان سب کے دلوں میں آپ کی عزت اور نرمی وہ ڈالے گا. ہمارا کام ہے صرف ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایفرٹ, جیسے مریم علیہ السلام نے ہلکی سی ایفرٹ کی تھی, کھجور کے تنے کے درخت کو ہلا کے. ان کے ہلانے سے کھجور نہیں گری تھی, اللہ کے حکم سے کھجور گری تھی. کھجور کے درخت کا تنا نہیں ہلتا, اتنا پتلا سا نہیں ہوتا, اٹس ڈیپ ان ڈیپتھس, وہ نہیں ہلتا ہے. وہ بھی پریگننٹ عورت جس کو ڈلیوری کا پین آ رہا ہے, لیبر پین آ رہا ہے, اس کے ہلانے سے ہلے گا نہیں. جسٹ ٹو ٹیل اس, ہماری ایفرٹ چھوٹی سی چاہیے ہوتی ہے, برکت وہ ڈالتا ہے. آپ اکیلی ہیں اپنے گھر میں, باقی سارا خاندان جلا لیے, کوئی بات نہیں. آپ اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں, آپ قرآن سن رہی ہیں, آپ نے آج کی کلاس سنی ہے, گھر والوں نے نہیں سنی ہے, دے ول بی ان دا سیم موڈ وین یو گونا گو بیک. آپ نہیں ہو سکتی غصے کے موڈ میں, بیکاز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا ہے اللہ سے. آپ چاہتی ہیں کہ روز محشر آپ کو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں. آپ چاہتی ہیں رسول اللہ آپ کی خاص شفاعت کریں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو. آپ چاہتی ہیں کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دے. سو یو کانٹ ڈو وٹ ایوری ون از ڈوئنگ. آپ کو اپنے غصے کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم کے اوپر جب شیطان غصہ دلائے, اللہ اپنی رضوان اور رحمت سے ہمارے غصے کو تھامنے والا بن جائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.